ایک سوال اور انہوں نے داغ دیا آج، عاجزی، صمدیت اور توحید کی وضاحت فرما دیں، کیا ان کا آپس میں کوئی تعلق بھی ہے؟ کوئی چیز کائنات کی ایسی ہے جو اللہ کی طرف سے نہ ہو؟ جب ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے تو ساری کائنات اس سے وابستہ ہے، اس سے منسلک ہے اور اس کا تعلق موجود ہے۔ عاجزی وہ چیز ہے، یہ وہ خوبی ہے، یہ وہ کمال ہے جو پروردگار عالم میں نہیں ہے۔ اللہ مالک کل ہے، خالق کل ہے، رب کل ہے، الہ کل ہے، سب دینے والا ہے، سب چھیننے والا ہے، مگر اللہ ہرگز عاجز نہیں ہے۔ جو خوبی پروردگار میں نہیں ہے وہ اپنی مخلوق میں دیکھنا چاہتا ہے، مخلوق کو بغاوت کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، نافرمانی کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، اکڑتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، اپنے سامنے کھڑا ہوتا ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ عاجزی اللہ کی پسندیدہ ترین چیز ہے۔ میں لوگوں کو جب لوگ صوفیزم کی بات کرتے ہیں تو دو باتیں سمجھاتا ہوں کہ اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو عاجزی اختیار کرو، کیونکہ اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، بڑا لو کرتا ہے۔ عاجزی کیا ہے؟ جب آپ میں کبر کی کوئی رمز نہ رہے تو آپ عاجز بندے ہیں، عام بندے ہیں، عجز کرنے والے، ڈرنے والے، یہ سمجھنے والے کہ آپ کا سب کچھ اللہ کے پاس ہے، آپ کے سانس بھی اللہ کے پاس ہیں، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں۔ جب اپنے آپ کو آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں بے اختیارہ ہوں، پھر آپ عاجز بندوں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ سارے اختیار جب آپ سمجھتے ہیں اللہ کے پاس ہے۔ صمدیت کیا ہے؟ بہت آسان بات ہے۔ اللہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، ان کو انعامات دیتا ہے، ان کو نعمتیں دیتا ہے، نعمتیں گنواتا ہے، نعمتیں بتاتا ہے، نعمتیں پہنچاتا ہے، نعمتیں تقسیم کرتا ہے، مگر ان کی طرف سے کسی معاوضے سے بالکل صمد میں ہے، بے نیازی میں ہے۔ صمدیت یہ ہے کہ سب کچھ دینا، کچھ نہ لینا۔ اللہ کا سورج فصلیں پکا رہا ہے، بارش برسا رہا ہے، آپ کی فصلوں سے پانی اڑا رہا ہے، آپ کو دھوپ دے رہا ہے، آپ کو حرارت دے رہا ہے، آپ اسے کیا دیتے ہیں؟ سورج اللہ کی صمدیت کا ایک مظہر ہے۔ بارش برستی ہے، سب کے کھیتوں پہ برس رہی ہے، پانی دے رہی ہے، پینے کا، نہانے کا، کھیت سیراب کرنے کا، گھروں کو صاف پاک کرنے کا۔ آپ بارش کو کیا دیتے ہیں؟ تو بارش صمدیت کا ایک روپ ہے۔ صمدیت بنیادی طور پہ کیا چیز ہے؟ کہ تمہارے لیے اللہ ہر چیز بہتر سے بہتر چاہتا ہے، مگر تم سے اس کے معاوضہ نہیں چاہتا۔ اگر جنت کی بات بھی ہے تو وہ بھی تمہارے لیے ہے، بخشش کی بات ہے وہ بھی تمہارے لیے ہے، آخرت میں انعامات کی بات ہے وہ بھی تمہارے لیے ہے۔ اللہ کے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ جو اللہ آپ کی طرف سے کسی بھی نفع نقصان سے آزاد ہے، یہی صمدیت ہے۔ آپ اللہ کا نہ بگاڑ سکتے ہیں، نہ سنوار سکتے ہیں، نہ اسے بڑا کر سکتے ہیں، نہ اسے چھوٹا کر سکتے ہیں، نہ اسے امیر کر سکتے ہیں، نہ اسے غریب کر سکتے ہیں۔ وہ جو ہے، جس طرح کا ہے، جیسا ہے، بھرپور ہے، مکمل ہے، اور آپ کی طرف سے کسی معاوضے سے بے نیاز ہے۔ تو صمدیت یہ ہے کہ سب کچھ دینا، کچھ نہ لینا۔ جب یہ کوالٹی کسی مرد خدا میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ یہ وہ صفت ہے جو مخلوق کے لیے اپنانا تقریباً ناممکن کے قریب ہے۔ ہمیں تو حاجات ہیں، سونے کی، پیشاب کرنے کی، پخانہ پھرنے کی، کھانا کھانے کی، غصے کی، نفرت کی، محبت کی، چاہت کی۔ ہماری تو بہت سی حاجات ہیں، ہم تو اولاد کی محبت میں مجبور ہیں۔ جو حاجات میں پھنسا ہوا ہے وہ سمجھ نہیں ہو سکتا، جو اس کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو کسی مخلوق میں نہیں ہوتی۔ تو جو مخلوق اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ لوگوں کو دیتا ہے، لیتا نہیں، کچھ بھی نہیں لیتا، صرف دینے پہ کمر باندھ لی ہے، وہ صمدیت کی پریکٹس کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اب تیسری بات آپ نے کی ہے توحید۔ دو چیزیں ہوتی ہیں،
ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، ایک اتھارٹی ہوتی ہے، دونوں میں جب اللہ تنہا ہوتا ہے تو تب توحید مکمل ہوتی ہے۔ پرسنالٹی میں کوئی بیٹا نہیں اللہ کا، کوئی باپ نہیں اللہ کا، کوئی بہن نہیں اللہ کی، کوئی بیوی نہیں اللہ کی، کوئی اولاد نہیں اللہ کی۔ یہ پرسنالٹی ہے، اس کے نسب میں کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ اس نے کسی کو اس طرح پیدا کیا نسب سے، جیسے ماں باپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ توحید کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا توحید کا پہلو ہے یہ، اس میں لوگوں نے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا، توحید سے نکل گئے۔ دوسری توحید ہوتی ہے اتھارٹی، رب وہی ہے اور کوئی رب نہیں ہے۔ رب کہتے ہیں دینے والے کو، چھیننے والے کو، پالنے والے کو، پہنچانے والے کو۔ جب ہم اس میں کسی کو اتھارٹی میں شریک کرتے ہیں تو بھی توحید کو ڈیمیج کرتے ہیں، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس میں لوگ ہمارے ہاں بے شمار ایسے ہیں جنہوں نے بت تراش لیے کہ یہ بارش کرنے والا بت ہے، یہ اولاد دینے والا بت ہے، یہ کھیتوں میں فصل دینے والا بت ہے، تو وہ توحید ختم ہو گئی۔ سب اتھارٹی اللہ کو ساتھ ماننا کہ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی چھیننے والا ہے، وہی رب ہے۔ وہ آپ سے اس کا ایگریمنٹ بھی یہی ہے، الستو بربکم، کہ تمہارا رب کون ہے؟ اس نے کہا قالوا بلا، تو ہے۔ سب نے ایگریمنٹ پہ سائن کر دیے، ساری روحوں نے۔ تو اس کو اتھارٹی ماننا اور کسی کو اتھارٹی تسلیم نہ کرنا، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ توحید کے دو بنیادی پہلو ہیں۔ اگر آپ اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگنا شروع کرتے ہیں تو آپ بغیر ارادے کے شرک میں داخل ہوتے ہیں۔ بچ اس لیے جاتے ہیں کہ ارادہ نہیں ہوتا شرک کا آپ کا، ورنہ آپ مشرکوں میں اٹھیں۔ اللہ کے علاوہ کسی سے سوال کرنے کی حاجت، ضرورت نہیں ہے۔ توحید کا تقاضا ہے یہ، اس کو واحد، اکیلا حکمران، اکیلا مالک جانے۔ سورہ اخلاص اس کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ سورہ اخلاص کو پڑھیں، اس کو اخلاص کہا ہے اس لیے کیا کہ خالص توحید کا بیان ہے اس میں۔ اس کا اخلاص کا لفظ نہیں ہے سورہ میں، مگر کیونکہ خالص توحید کو ڈسکس کرنے والی سورہ ہے اس لیے اس کو اخلاص کے نام سے موسوم کیا گیا۔ تو یہ توحید کو بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں، اتھارٹی اور پرسنالٹی دونوں میں کسی قسم کا شریک نہ پیدا کیا جائے، نہ بنایا جائے، نہ توقع رکھی جائے۔ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر۔